أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ناظرین محترم، برادران اسلام، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مدت کے بعد پھر سے ہماری اس مبارک مجلس کو آغاز کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جڑنے کو قبول فرمائے، ہمارے اس بیٹھنے کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہمارا یہاں جمع ہونا اللہ مبارک بنا دے اور ہمارا سننا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فائدہ مند بنائے، اس اعتبار سے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں اور دنیا اور آخرت میں اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے والے ہم سب کو اللہ بنا دے. اور جس طرح اپنے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں اس مجلس میں جمع فرمایا ہے، اس سے بہتر مجلس جو جنتیوں کی مجلس ہے، اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ہم سب کو جمع فرمائے. آمین یا رب العالمین. جو سلسلہ ہمارا چل رہا تھا وہ یہ کہ قرآنی واقعات کی روشنی میں ہمارے لیے دروس اور عبرتیں. تو اسی سلسلے کی کڑی آج کی اس مجلس ہے، جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 سے 252 تک 246 سے 252 تک اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ نے پیش کیا. اور وہ واقعہ یہ کہ بنی اسرائیل جب مصر سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے، پھر فرعون غرق ہوا، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ہے وادی تیہ میں رہے، پھر من و سلویٰ کی وہ نعمتیں ان کے ساتھ رہیں، اور پھر اس کے بعد موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا. ان سے پہلے جو ہے ہارون کا انتقال، موسیٰ کا انتقال ہوا، پھر جو ہے ہارون کا انتقال اس سے پہلے ہو چکا تھا، اور اس کے بعد یوشع بن نون کے لیے نبی بنائے گئے. تو اس کے بعد ایک مدت ایسی ہی چلی، تو پھر یہ لوگ بنی اسرائیل اپنے انہی خواطوں کی طرف، شرکیات کی طرف اور انہی دین کے اندر نئی نئی چیزیں، نئی نئی بدعات انہوں نے اختیار کر لیں، یعنی گمراہی کی طرف وہ لوگ نکل گئے. اب ایسی صورت میں حالت یہ ہوئی کہ ان پر چونکہ دنیا کی محبت غالب ہو گئی تو جہاد سے بھی وہ لوگ کورے ہو گئے، جہاد سے بھی دور ہو گئے، اور موت کا خوف ان پر طاری ہو گیا. تو اللہ کے راہ میں جہاد کرنا اور اللہ کے راہ میں
قتال کرنا ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا، اس سے دور بھاگنے لگے تو اللہ نے ان پر ذلت طاری کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت طاری کی، اور باہر کے جو بادشاہ تھے وہ لوگ ان پر مسلط ہو گئے اور ان کی آزادی ختم ہو گئی۔ یہ ایک آزاد قوم جس کو موسیٰ نے جو آزاد کروایا تھا فرعون سے، اور پھر سے یہ ذلیل و خوار ہو کر زندگی گزارنے لگے۔ تو ان میں سے جو نیک لوگ تھے وہ لوگ اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ یا اللہ ہماری طرف کسی نبی کو بھیج تاکہ ہمارے قوم کی اصلاح ہو جائے۔ تو روایتوں میں بات آتی ہے کہ ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک نبی کو پیدا کیا، اور وہ نبی تھے شموئیل، جس کو سموئیل کہتے ہیں، سیمیول کہتے ہیں لوگ۔ تو اب اس نبی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اندر کیا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس بنی اسرائیل کی جماعت کی طرف جو موسیٰ کے بعد رہی، یعنی موسیٰ کے ایک مدت کے بعد یہ وہ جماعت تھی یا یہ وہ گروہ تھا جو گمراہ ہو چکا تھا۔ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، تو اس وقت ان لوگوں نے کہا اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے آپ کسی بادشاہ کو چن لیں، کسی کو بادشاہ بنا دیں تاکہ ہم اللہ کے راہ میں قتال کر سکیں۔ جہاد کا جذبہ اب بیدار ہوا اس نبی نے ان کے درمیان میں اس جذبے کو بیدار کیا کہ کب تک ذلت کی حالت میں رہو گے، کب تک اللہ سے دور رہو گے، کب تک اللہ کے نام کی نافرمانیاں تم کرتے رہو گے۔ تو نبی کی اس دعوت کے نتیجے میں چند لوگ اٹھے، تو نبی نے کہا قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہا کہ اب تو تم جو ہے بڑے جوش سے مطالبہ کر رہے ہو کہ ہم جہاد کریں گے، قتال کریں گے، لیکن اگر قتال فرض ہو جائے تم پر، اللہ تعالیٰ حکم نازل کر دے کہ چلو نکلو جنگ کرو قتال کرو، تو ممکن ہے کہ تم قتال کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ایک مدت تم نے ایسی ذلت کی گزاری ہے، موت سے بھاگنے والی قوم ہو تم، عین وقت میں ہاتھ دینے والی قوم ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف فرض ہو جائے تمہارے مطالبے پر اور تم جو ہے اس کو پورا نہ کر سکو۔ تو قوم نے کہا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کیوں ہم اللہ کے راہ میں قتال نہیں کریں گے، کیوں پیچھے ہٹیں گے؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ جو ہے ہم جو ہے اپنے ملکوں سے ہم نکال دیے گئے ہیں، اور جو ہے ہمارے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جو ہم جو ہے باہر ہوئے ہیں، ہمارے بیوی بچے غلام بنا لیے گئے۔ کہ جو باہر کے بادشاہ مسلط ہوئے تھے ان پر بڑا ظلم انہوں نے کیا، بڑے ظلم سہے، اب اتنا ظلم ہم سہے ہوئے ہیں، تو اب ایسی صورت میں ہماری آزادی کے لیے ہم قتال نہیں کریں گے، ہم ضرور کریں گے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جنگ فرض کی گئی، قتال کا حکم آ گیا، چلو جہاد کے لیے نکلو، نبی نے اعلان کر دیا، تولوا الا قلیلا منہم، وہی ہوا جو نبی نے ایکسپیکٹ کیا تھا، جو بات انہوں نے کہی تھی وہی مسئلہ پیش آیا۔ جب معاملہ جام دینے کا آیا تو پھر بہت سارے پیچھے ہٹ گئے، چند لوگ نبی کے ساتھ رہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ وقال لهم نبیہم، اب نبی نے کہا کہ اب یہ لوگ جو ایک بادشاہ جو ہے ہم پر آپ متعین کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے علاوہ ایک بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، اور بادشاہت یہ اسلام کے خلاف نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہت اسلام کے خلاف ہے، بادشاہت اسلام کے خلاف نہیں، اگر اسلام کے خلاف اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر رد فرماتے اس بات پر کہ انہوں نے اس طرح کا جو ہے ناجائز مطالبہ کیا۔ نبی موجود ہے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان اللہ قد، جب ان کے مطالبے پر نبی نے کہا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تم پر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے، کہ اللہ کی طرف سے بادشاہت طالوت کو دی جا رہی ہے۔ بادشاہت اگر کتاب و سنت کے مطابق اگر ہو تو وہ لاکھ درجے بہتر ہے، بلکہ وہ مطلوب ہے بنسبت اس جمہوریت کے جو جہاں پر بنیادی کفر ہو۔
جہاں پر بنیاد ہی کفر. جمہوریت یہ اسلام کے خلاف ہے. جمہوریت اسلام کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے اسلامی تاریخ کو تو بادشاہت ہی کا غلبہ رہا اور علماء اسلام نے بادشاہتی کی تائید کی ہے. اور اسلام کا صحیح نظام جمہوریت سے قائم نہیں ہوتا بلکہ یہ وہ سلسلہ ہے جو بادشاہت کا جو اسلام کے اندر یا مسلمانوں کے اندر یا مسلمانوں کی تاریخ میں جاری رہا یہ اس سے کئی درجے بہتر. تو نبی نے کہا کہ تم پر جو ہے طالوت کو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا. تو انہوں نے کہا کہ قالوا انا یکون لہ الملک، کہ وہ کیسے بادشاہ بن جائیں گے، کیونکہ طالوت ایک عام سے آدمی تھے. کوئی ان کا کوئی ایسے بڑے مالدار یا بڑے سردار یا بڑی وجاہت والے یا بڑے نامور ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو یہ بادشاہ ان کو کیسے ملے؟ کہا کہ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اگر یہ بادشاہ بن سکتے ہیں تو ان سے زیادہ ہم حقدار ہیں، اس سے زیادہ ہم اچھے ہیں، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے. تو وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةٌ مِنَ الْمَالِ، اور ان کو جو ہے مال کا کوئی حصہ نہیں دیا گیا، مطلب جو کوئی بڑے مالدار آدمی نہیں ہے وہ. تو اللہ نے فرمایا کہ مالداری سے یہ سرداری نہیں ہے، مالداری سے یہ بادشاہ کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے. ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے طالوت کو تم پر چن لیا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے. وزادہ، اور ان کو جو شرف جو دیا گیا وہ کیا ہے؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب علم سے نوازا. عالم ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کے حکام کی معرفت ہے. والجسم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا رحیم و شہیم بنایا تھا، جسم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادتی عطا کی. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہت دیتے ہیں، جس کو چاہے ملک دیتے ہیں اور جس سے چاہے چھین بھی لیتے ہیں. جیسے وہ آیت جو سورہ آل عمران کی ہے جس میں قل، کہو اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اور بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ جس کے پاس تنگ دستی ہو، فقر و فاقہ ہو، مالی پریشانی ہو، وہ اس آیت کا ورد کرے، اس دعا کو کرتا رہے. اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس پر وسعتیں پیدا کرتے ہیں، اس کی فقر و فاقے کو دور کرتے ہیں، اس کی مالی پریشانی کو دور کرتے ہیں، اس کے قرض کو دور کرتے ہیں، اس کی مالی حالت کو اللہ تعالیٰ درست کر دیتے ہیں. اور واقعی مجرب بھی ہے، یہ مجرب بھی ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے. اور چونکہ کیوں نہ ہو یہ اللہ کے کلام، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے سکھلائی ہوئی دعا، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے کلام کے ذریعے سے جب انسان اللہ سے التجا کرے تو اللہ کیوں نہ قبول کرے. تو لہٰذا اس دعا کی جو پابندی کرے، خصوصاً وہ لوگ جن کے ساتھ مالی پریشانیاں ہیں. جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہم، اے اللہ، کہو کہ اے اللہ مالک الملک، تو ہی ملک کا بادشاہ، ملک کا مالک تو ہی، بادشاہ حقیقی تیرے ہی پاس ہے. تو اتن ملک من تشاء، جس کو چاہے تو بادشاہ عطا کر، تیری مرضی. وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے، جس سے چاہے تو بادشاہ کو چھین لے، ہاں، جس کو چاہے تختے سے تخت پر پہنچا دے، اور جس کو چاہے تخت سے اتار کر تختے پہ لے آئے، تیری مرضی. تعز من تشاء، اس طرح جس کو چاہے تو عزت عطا کرے. وتذل من تشاء، اور جس کو چاہے عزت نکال دے، ذلیل کر دے. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، لیکن عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور ان کے ماننے والوں کے لیے جو حقیقی مومن ہیں، اللہ پر صحیح ایمان رکھنے والے، ان کے لیے عزت ہے. بیدک الخیر، اور تیرے ہی ہاتھ میں ہر قسم کی بھلائی ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اللہ نے فرمایا اللہ یؤتی ملکہ من یشاء، کہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ملک عطا فرماتے ہیں. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑے وسعت والے ہیں اور بڑی جانکاری والے ہیں، بڑے جاننے والے ہیں. ایسی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ آنکھ بند جس کو چاہے جو چاہے دے دیں، اس کو بادشاہ بنا دیا، اس کو فقیر بنا دیا، اس لیے کہ یہ رائٹ ہینڈ میں تھا، لیفٹ ہینڈ میں تھا. نہیں، وسعت کسی کو دیتے ہیں تو اللہ
وسعت والے ہیں، یہ نہیں کہ اب ایک کو اللہ نے وسعت دی، ایک آدمی مالدار ہوا 10 آدمی فقیر ہوئے، اس کو اللہ نے مال دے دیا تو اللہ کا مال ختم ہو گیا، اب اللہ نے فقیر بنا دیا، یہ بات نہیں، بڑے وسعت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ مال سے نواز دیں، بادشاہ سے نواز دیں، لیکن علیم، وہ جانتے ہیں کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، وہ علم ہے اس کا، اس علم کے مطابق اللہ دیتے ہیں۔ اگر یہ علم کام نہ کرے تو پھر وہاں پر نہ عدل ہوگا، وہاں پر نہ صلاح درستگی ہوگی، نہ وہاں پر امن ہوگا۔ ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ مال دے دیا تو کیا ہوگا؟ فساد ہی فساد ہوگا، سب مالدار اپنی جگہ، کون خدمت کرے گا؟ کون کسے کام آئے گا؟ کون کس کی حاجت پوری کرے گا؟ تو یہ اللہ نے طبقات بنائے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے علم کے ساتھ، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، کہ ہم نے بعض کو بعض کے اوپر بلند کیا۔ یہ اللہ کی حکمت، یہ اللہ تعالیٰ کا عدل، یہ اللہ تعالیٰ کا علم۔ تو اللہ بڑے علم والے ہیں جو اپنے علم کے ساتھ اپنے بندوں کے اندر اپنے رحمتوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے کہا، ان آیت ملکہ، تم اس کو بادشاہ بننے پر راضی نہیں ہو نا، کہ بھئی یہ طالوت یہ عام سا آدمی یہ کیسے ہمارا بادشاہ بن جائے گا؟ ذرا سنو، ان آیت ملکی، اس کی بادشاہت کی نشانی، کیا نشانی ہے؟ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس ایک صندوق پہنچے گا، اور اس صندوق کے اندر تمہارے رب کی جانب سے سکینت ہوگی، اور وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس صندوق کے اندر موسیٰ اور ہارون کے خاندان کی کچھ نشانیاں ہوں گی۔ تحملہ الملائکہ، اور اس صندوق کو اٹھا کر لے آنے والے کون ہوں گے؟ فرشتے ہوں گے۔ یہ صندوق جو ہے جس کے اندر جو بقایا جات تھے، جس کے اندر آثار تھے موسیٰ اور ہارون کے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، یہ دونوں چونکہ انبیاء تھے، تو ان کے کچھ بقایا جات، ان کے کچھ کپڑے یا ان کی کچھ جو ایسی چیزیں جو ان سے ریلیٹڈ تھیں، جس کو جیسے ہمارے پاس آثار مبارکہ کہتے ہیں، تو اسی طرح کی کچھ آثار ان کے پاس تھے اس صندوق کے اندر۔ اور جب یہ باہر کے بادشاہ پر مسلط ہوئے تو انہوں نے سب کچھ چھین لیا ان کا، تو یہ صندوق بھی لے گئے وہ، اور یہ صندوق ان کے پاس جو ہے یہ ان کے مورال کو بڑھانے والی چیز تھی، اس سے جو تبرک حاصل کرتے تھے وہ لوگ، اور جنگوں وغیرہ میں جو ہے یہ ساتھ اٹھائے پھرتے تھے، اور اس سے جو ہے ان کی فتوحات ہوتی تھی، مطلب جس سے ان کا جذباتی طور پر یا ایمانی طور پر بڑا تعلق تھا۔ تو اسی کو اللہ نے اشارہ فرمایا کہ فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے اس میں سکون، تمہارے لیے اطمینان کی بڑی بات۔ اب یہ جب چھین کے لے گئے دشمن، تو خود ہی جو ان کا مورال ڈاؤن ہو گیا۔ اب معنوی طور پر یہ لوگ بیٹھ گئے کہ بھائی یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم جنگیں جیتتے تھے، ہماری کامیابی ہوتی تھی، اب ہم کیا جنگ کریں؟ اب جنگ بھی کریں گے تو ہار جائیں گے۔ تو معنوی طور پر پوری طرح پست ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی معنویت کو بلند کرنے کے لیے ان کے صندوق کو اللہ تعالیٰ واپس کیا۔ یہ تھا کہاں؟ دشمنوں کے پاس، اور رات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے وہاں پر اٹھوایا اور تالوت کے دروازے پر اس کو پہنچا دیا ان کے بادشاہ ہونے کے ذریعے سے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ جو ہے طالوت کے دروازے پر نبی نے جس طرح کہا کہ یہ صندوق موجود ہے، تو پھر جو ان کو انہوں نے بادشاہ تسلیم کر لیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو، کیونکہ یہ تمہارے بلبوتے پہ تو حاصل ہونے والی چیز نہیں تھی، تم کہاں سے حاصل کر سکتے تھے اس کو، تمہارے پاس اتنی ہمت ہی کہاں تھی کہ اپنے دشمن سے لڑو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اب طالوت جو ہے انہوں نے لشکر کی ترتیب دی اور لوگوں کو لے کے اپنے لشکر کو لے کے نکلے۔ اب چونکہ اس کے اندر کچے پکے سب تھے، تو اس میں سے کھرے اور کھوٹے کو چھاننا چاہا ہوں، جو خالص جنگجو ہے، جو امیر کی اطاعت کرنے والا ہے، جو ہمارے اشارے پر جو ہے اپنی جان کو قربان کر سکتا ہو، اس کو ہم لے جائیں گے، بس سب کو نہیں۔ تو اب لشکر چل پڑا، تو طالوت نے کہا قال ان اللہ مبتلیکم بنہر،
کہ اللہ تعالیٰ ایک نہر کے سلسلے میں تمہیں آزمانا چاہ رہے ہیں. آگے ایک نہر آنے والی جو اردن اور جو جورڈان اور پیلسٹائن کے درمیان میں ایک نہر. کیا آزمائش کہ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس نہر کا پانی پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ نہیں آئے ہمارے ساتھ. کیوں؟ یہاں پر ایک مقصود کیا تھا کہ امیر کی اطاعت کا جذبہ کس کے اندر کتنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آزمانا تھا کہ جنگ کی تکالیف اور جنگ کے مسائب پر کون برداشت کرنے والا ہے. جب پیاس کو برداشت نہ کر سکے تو پھر آگے کے مسائل، آگے کے مراحل کیسے برداشت کرے. تو اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ جو اس کو پیے وہ ہمارے ساتھ نہ چلے، وہ ہمارا کوئی ہم سے کوئی تعلق نہیں. ومن لم یطعمہ، جو اس کو نہ چکھے، فإنہ منی، تو وہ مجھ سے ہے، مطلب میرے لشکر کے ساتھ ہوگا. الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں جو چیز معاف ہے وہ ہے کہ صرف ایک چلو پانی اگر اپنے حلق اور تر کرنے کے لیے تم ایک چلو اگر اٹھا لیے تو کوئی حرج نہیں، لیکن پینے والا مسئلہ نہیں، پورا پیو نہیں، ایک چلو معاف ہے بس. اب جو ایک چلو پیے گا تو آگے بھی پیتا چلا جائے گا. تو ہوا یہی، فشربوا من، اکثریت پی گئی. الا قلیلا منہم، سوائے چند رک گئے، چند جو تعلق کی بات پر عمل کرنے لگے اور ان کو جو ہے ان کا جو حکم تھا اس کو انہوں نے سراہتوں پر قبول کیا اور اس سے رک گئے. اور یہ کتنے لوگ تھے؟ حدیث میں یہ بات آتی ہے روایات میں کہ یہ ان کی تعداد جو طالوت کے ساتھ جو کھڑے ہو کر نکلے، ساتھ میں جو کھوٹے پورے چھٹ گئے، 300 سے کچھ زائد تھی. جنگ بدر کی تعداد تھی، بعضوں نے کہا 313 یا 314 جنگ بدر کی جو تعداد تھی وہی تعداد طالوت کے اس لشکر کی تھی. فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، جب یہ راستہ انہوں نے طے کیا اور سامنے جالوت جو ہے ان کا وہ جن سے جنگ کرنے کے نکلے تھے، یہ دشمن تھا اور یہ بڑے رحیم و شہیم تھے لوگ. ان کو جو ہے بعض روایت میں کہا کہ عمالقہ جو ایک قوم تھی جو بڑی اونچی، بڑے لمبے قد والے، بڑے رحیم و شہیم اور جو ہے بڑی طاقت اور جنگجو قوم تھی اور یہ فلسطین پر قابض تھی. تو اب جنگ ان سے ان کی ہونی تھی. تو جب انہوں نے جالوت کے لشکر کو دیکھا تو ان میں سے بعض نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، جالوت اور اس کا یہ لشکر، اس کے ساتھ ہم کہاں سے لڑے، ہمارے اندر اتنی طاقت کہاں ہے. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، لیکن جن کا یقین تھا کہ وہ اللہ کے سامنے پہنچنے والے ہیں، اللہ سے ملاقات ان کی ضرور ہوگی، اللہ ان سے سوال کرے گا اور میدان جنگ سے بھاگنا یہ جرم ہے، یہ بڑا گناہ. جن کے ساتھ یقین تھا تو انہوں نے کہا کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ، کتنے ہی مٹھی پر جماعت وہ غالب ہوئی ہے بڑے تعداد پر، بڑے لشکر پر اللہ کے حکم سے. تعداد یہ غلبے کے لیے یہ ضروری نہیں، ضروری جو چیز ہے وہ ایمان جتنا پختہ ہو، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی فتح، اللہ کا غلبہ یہ اس جماعت کے ساتھ. جو انسان میٹیریل تھنکنگ جس کی ہو جاتی ہے، مادہ پرست جو بن جاتا ہے، وہ صرف چیزوں میں گھومتا رہتا ہے. لیکن جو حقیقی ایمان والا جس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے، وہ اپنے ہر معاملے کو اللہ پر چھوڑتا ہے، وہ اپنے ہر مسئلے کو اللہ سے مانگتا ہے اور اس کا ہر حل اللہ کی طرف سے اس کو عطا کیا جاتا ہے. اور یہی وہ چیز تھی جو محمد رسول اللہ کے ساتھ جنگ بدر میں پیش آئی. جنگ بدر میں یہی تعداد تھی اور سامنے دگنا نہیں بلکہ تگنا لشکر تھا. یہ لوگ 300 سے کچھ زائد تھے، وہ لوگ جو 1000 سے زائد تھے، 2 گنا زیادہ. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرمائی. اور یہ نصرت ساز و سامان کی وجہ سے نہیں، عدد کی وجہ سے نہیں. پورے لشکر میں 2 گھوڑے تھے، پورے لشکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2 گھوڑے تھے اور باقی سب پیدل.
اور سامنے والا اپنے پورے اسلحہ سے لیس اور پوری سواریوں سے ان کے فوجی پورے سواریوں پر، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کے لیے کس کو اتارا؟ فرشتوں کو اتارا، فرشتوں کو اتارا، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ان ایمان والوں کے اس قول کو ذکر کیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی کم تعداد والی جماعت بڑی تعداد والی جماعت پر غلبہ حاصل کیا ہے، فتح حاصل کیا ہے، لیکن یہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، اور صبر کرنے والوں کو کا اللہ ساتھ دیتے ہیں۔ پھر ہوا یہ ولما برزوا لجالوت وجنودی، جب جالوت اور اس کے لشکر کے لوگ سامنے پہنچے، آمنا سامنا ہوا، تو اب وہاں پر ابتدا کس سے؟ دعا سے، وہاں سے انہوں نے دعا کی، وہاں پر اللہ سے انہوں نے التجا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ہم پر صبر عطا کر۔ صبر یہاں افرغ علینا، افراغ کہتے ہیں اوپر سے انڈیل دینا پوری طرح۔ اب یہ پانی ہے، ہم اس کو ایسے خالی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں افراغ۔ افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ہم پر صبر کو انڈیل دے، یعنی پوری طرح ہمیں صابر بنا دے، مضبوط کر دے، صبر کو جما دے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو تو ثابت قدم کر دے، مضبوط کر دے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر اے اللہ تو ہمیں نصرت عطا فرما۔ تو اس دعا کے ساتھ وہ آگے بڑھے، فہزموہم باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کو شکست دے دی۔ بڑا لشکر، بڑی تعداد والا لشکر، اسلحے والا لشکر، اور ان کی تعداد بھی کم اور اسلحے بھی کم، لیکن چونکہ ایمان میں لوگ مضبوط تھے تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اور ہوا یہ ان کا جو بادشاہ جو تھا وہ للکارتے ہوئے نکلا، تاکہ کون ہے میرا مقابلہ کرنے والا، اور یہاں کے لشکر سے کوئی آگے بڑھنے کے لیے ہمت نہیں، طالوت کے لشکر۔ تو طالوت نے اعلان، یہ روایتیں تو ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن بائبل کے اندر موجود ہیں، تو طالوت نے اعلان کیا کہ جو آگے بڑھ کر جو ہے اس کو قتل کر دے، اس کو جو ہے وہ جو میرے بعد بادشاہ ہے، اور میری بیٹی سے اس کا نکاح ہوگا۔ یہ دو اعلانات اس نے کیے۔ تو داؤد علیہ السلام اس وقت ایک عام سپاہی تھے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ مجھے اجازت دے، میں اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ یہ قدیم دور سے ایک سلسلہ جنگوں کا، جس میں مبارزت کہتے ہیں، مبارزت کا مطلب عام جنگ چھڑنے سے پہلے اکا دکا جو ہے ادھر کا ایک بہادر ادھر کا ایک بہادر نکل کے آپس میں لڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے لڑائی، عام لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا، جنگ بدر میں بھی ایسے ہی ہوا، تو اسی طرح کا یہ منظر بھی تھا۔ ادھر سے جالوت وہاں کا بادشاہ نکلا، اور ادھر سے داؤد ایک عام سپاہی تھے، تو وہ نکلے، اور اللہ کے کرم سے انہوں نے جالوت کی گردن کو انہوں نے اڑا دیا۔ تو اس کے نتیجے میں داؤد علیہ السلام طالوت کے بعد طالوت کے جانشین بنے، یا طالوت نے اپنے بادشاہت کو چھوڑ دیا ان کے حق میں، اور داؤد علیہ السلام وہاں سے وہ بادشاہت کے اس میں بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں ان کا شمار ہوا۔ پھر داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کے بیٹے وہ بادشاہ بنے۔ تو وقتل داؤد جالوت، تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وہ اب بادشاہ قتل ہو گیا تو خود ہی لشکر کا یہ مورال ڈاؤن ہو گیا، لشکری بھاگنے لگے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ان کو شکست فاش ہوئی۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور اللہ نے داؤد کو بادشاہت بھی دی اور حکمت بھی دی، اور حکمت سے مراد جو ہے یہاں پر علماء و مفسرین نے کہا کہ یہ نبوت ہے، جو اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ اسی وجہ سے محمد رسول اللہ کے احادیث کو قرآن کے اندر کیا کہا گیا؟ حکمہ کہا گیا۔ اس میں لقد بعث اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی علیہ السلام کے وظائف
کو بتلاتے اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتے ہیں، ویعلمہم، اور انہیں تعلیم دیتے ہیں کس کی؟ کتاب کی، یعنی قرآن کی، والحکمہ، اور احادیث کی۔ حکمہ سے مراد احادیث۔ تو اسی طرح یہاں حکمہ سے مراد نبوت ہے۔ وعلمہ مما یشاء، اور جو چاہے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا۔ ان کے یہ علم اللہ کی طرف سے وحی کا علم بھی تھا، اور یہ علم انہیں دنیا کی صنعت کا علم بھی تھا، کیونکہ داؤد علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی کہ لوہا جو ہے ان کے لیے موم بن گیا تھا۔ لوہے سے جیسے چاہے اس کو موڑ دیتے تھے اپنے ہاتھوں سے، بھٹی سے نہیں، ہاتھوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی میٹھی آواز دی تھی کہ جب وہ توریت کی تلاوت کرتے، زبور کی تلاوت کرتے، تو آتے نا داؤد زبور، داؤد علیہ السلام کو زبور دیا تھا، زبور کی جب تلاوت کرتے تو ان کے ساتھ اطراف کی جتنی مخلوق ہے، چرند پرند درخت شجر سب جتنے بھی حجر پتھر سب، وہ بھی ان کے ساتھ جو تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو وعلمہ مما یشاء، اور جو چاہے اللہ تعالیٰ نے داؤد کو علم دیا۔ پھر اب یہاں تک تو قصہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے نہ روکتے، بعض کو بعض سے نہ روکتے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ اب اللہ تعالیٰ ایک ہی کو بادشاہ دے کے چھوڑ دیے، وہی بادشاہ بنا ہوا، تو کیا ہوگا؟ کوئی اس کو ہرانے والا نہیں، اس کا کوئی مقابل نہیں، اس کو کوئی دبانے والا نہیں۔ کیا ہوگا؟ ظلم کا انتشار ہو جائے، کیونکہ اس کو دبانے والا کوئی نہیں، اس کا مقابل کوئی بھی نہیں، اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ایک مہلت دیتے ہیں، مہلت کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو لا کر کھڑا کرتے ہیں تاکہ وہ اس کو ختم کرے، اس کو اس ظلم سے لوگوں کو نجات دلا دے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں مخلوقات پر۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ نتلوها علیک بالحق، ہم جو ہے تلاوت کر رہے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، سچی باتیں ہیں، یہ سچی باتیں ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کو ان باتوں کی خبر نہیں تھی، اور عام عرب کے اندر بھی یہ چیزیں مشہور نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے یہ پچھلے انبیاء کی خبریں، یہ پچھلے واقعات کو اللہ نے بیان کیا۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور حقیقت میں آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ آپ کی رسالت کی دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، کہ جہاں بہت سارے دلائل ہیں وہاں پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ پچھلے جو واقعات، جو یا تو لوگ اس سے ناواقف تھے، یا ہے کہ لوگوں کے سامنے مشہور تو تھے بعض، لیکن ان کی حقیقت مسخ ہو چکی تھی، حقیقت کے خلاف، سچے واقعات کے خلاف بدل دیے گئے تھے، رد و بدل ہو گیا تھا، اس میں اضافے ہو گئے تھے، اپنے سچ پر وہ باقی نہیں تھے۔ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے ان واقعات کو پھر سے ریویل کیا گیا، جن کے اندر عبرتیں تھیں، جن کے اندر جو اسباق تھے، جن کے ذریعے سے امت کی اصلاح تھی۔ تو اور اسی اصلاح کے خاطر اللہ نے اس واقعے کو اپنے کلام کے اندر رکھ دیا ہمارے لیے بھی، تاکہ تم سنو اور اس پر جو ہے اپنے ایمان کو بڑھاؤ، اور جو ہے اس واقعے کے ذریعے سے جو اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ انسان کی فتح و نصرت، انسان کی کامیابی اس کے بلبوتے پر نہیں، اس کے اعداد و شمار پر نہیں، اس کی طاقت پر نہیں ہے، بلکہ حقیقی کامیابی اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ کا حکم جاری ہوتا ہے انسان کی ایمان کے اعتبار سے۔ اللہ اس کے ساتھ اللہ کی قربت کتنی ہے، اللہ کے ساتھ وہ کتنا جو ہے جڑا ہوا ہے، اللہ کی عبادت میں کتنا لگا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ بندے کی مدد و نصرت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صالحین میں شمار فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کو مکمل فرمائے، اور جس طرح توکل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح توکل کرنے والے بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے، اور ہمارے مسائل کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جس طرح یہاں جمع فرمائے اپنی جنت الفردوس میں اللہ ہم سب کو اسے بہتر اللہ سے جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ٹھیک ہے، بلکہ بتا دیا ٹھیک، انشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ تو انشاءاللہ میکسیمم 8:15 تک آ جائیں، 8:15 تک ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ، میں بھی پہنچ جاؤں گا 8:15 سے 9:15۔
یہ 5-10 منٹ